بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فرض نماز سے متعلق۔ اس میں جو حق کی بات ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور جو غلطی ہوگی وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں اور غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ہم پر ہر حال میں فرض ہے۔ اس میں ایک اضافہ تہجد کی نماز کا اور ہوتا ہے، اس کو ہم وتر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ جو امت رات کے آخری پہر میں نہیں اٹھ سکتے تو اس کے لیے آسانی کی گئی کہ آپ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ لیں، لیکن 5 ہی وقت کی نماز کہی جاتی ہے۔ اب فرض نماز ہم 2 طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ نماز ہے جس میں امام فرضوں میں پہلی 2 رکعت میں الحمد شریف پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی سورت کو جوڑتا ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت ہیں، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت۔ ان میں امام پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ فجر میں تو رکعت ہی 2 ہوتی ہیں، لیکن مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہیں، اس میں پہلی 2 رکعت میں امام بلند آواز سے الحمد شریف کے ساتھ کوئی اور سورت جوڑتا ہے۔ اسی طرح عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام الحمد شریف کے ساتھ کوئی اور سورت قرآن مجید میں سے جوڑتا ہے۔ لیکن بعد کی 2 عشاء کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، مغرب کی 1 رکعت اور ظہر اور عصر کی 4 رکعتیں، یہ سائلنٹ ہوتی ہیں، ان میں امام خاموش رہتا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی جو ہم لوگوں کے اندر ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امام کا اتباع کر رہے ہیں، اس لیے ہم امام کے پیچھے جب کھڑے رہیں تو کسی بھی رکعت میں ہم کچھ نہ پڑھیں بلکہ خاموش کھڑے رہیں۔ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 204 میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے تو تم اس کو توجہ سے سنا کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہا کرو اور توجہ سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی ہمیں قرآن مجید کو سننے کا حکم دیا گیا۔ لیکن جب ہم سورہ الحجر پڑھتے ہیں، سورہ الحجر کی آیت 85 سے لے کر 93 میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دی، ان کو تم نماز میں بار بار دہرایا کرو۔ یعنی الحمد شریف اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ وہ پوری صورت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر ایک ساتھ مکمل اتاری ہے۔ اس سے پہلے چند آیتیں سورہ الگ کی اتاری گئی، لیکن ایک واحد صورت پورے قرآن مجید میں الحمد شریف کی ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یعنی افتتاح کھولنے والی صورت۔ تو یہ صورت ہمارے نبی پر پوری اتری، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید سورہ الحجر میں فرمایا کہ ہم نے تم کو 7 آیتیں دی، ان کو آپ نماز میں بار بار دہرایا کریں۔ یعنی ہمیں ہر نماز میں الحمد شریف کا پڑھنا فرض کر دیا، چاہے نماز ظہر کی ہو، عصر ہو، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعتیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں سننے کا حکم آیا ہے، لیکن جب امام خاموش کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھا رہا ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کا اتباع کر رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو آپ امام کا اتباع تو رکوع میں بھی کرتے ہیں، پھر آپ سبحان ربی اعلیٰ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ امام کا اتباع تو سجدے میں بھی کرتے ہیں، پھر آپ سبحان ربی العظیم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں تب آپ کیوں پڑھتے ہیں جب کہ امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے؟ اس میں وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نماز میں چاہے امام کے پیچھے پڑھی جائے یا اپنی
پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں الحمد شریف پڑھنا فرض ہے. بغیر الحمد شریف پڑھے ہماری کوئی بھی نماز مکمل نہیں ہوتی. لیکن جب امام مغرب کی رکعت، عشاء کی 2 رکعتیں اور فجر کی نماز میں بلند آواز سے الحمد شریف اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو ہمیں سننے کا حکم آیا ہے. لیکن جب ہم امام کے پیچھے سائلنٹ رکعت پڑھ رہے ہوں تو اس میں ہمیں اپنی بھی الحمد شریف پڑھنی چاہیے، اور پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت جوڑنی چاہیے. بعد کی 2 رکعتوں میں الحمد شریف اکیلی پڑھنی چاہیے، اور مغرب کی 1 رکعت آخر کی اور اسی طرح عشاء کی بعد کی 2 رکعتوں میں ہمیں الحمد شریف کو پڑھنا ہم پر فرض کر رکھا ہے. اس لیے ہمیں جو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہمارے امام نے سائلنٹ رہنے کا حکم دیا، وہ میں اپنی ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں جس میں 4 امام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں. ہمیں اماموں کو چھوڑنا چاہیے، واطی اللہ واطی رسول پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی امام کا، کسی بھی دوسرے عالم کا اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا. صرف سورہ نساء کی ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اطاعت کرو اہل وقت کی، لیکن اگر تم میں کوئی بات اختلاف پیدا ہو جائے تو واپس لوٹ چلو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر ہم بادشاہ اکبر ہمارے اوپر حکومت کر رہا تھا تو ہمیں اس کا حکم، اس کی اطاعت کرنے کا حکم تھا. لیکن اگر اکبر ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو، دین الہی پر کو قبول کر لو، تو ہمیں دین الہی قبول کرنے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. ہمیں صرف وہیں تک اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے جہاں تک ان کی حد ہے. لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. قرآن بار بار ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ میرے اطاعت کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، میرے نبی کا کہنا مانو. اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا کہنا مانو، میرے رسول کا کہنا مانو. تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے. اور قرآن مجید کی سورہ الحجر کی آیت اور سورہ الاعراف کی آیت جو میں نے ابھی بتائی، اس کو دھیان میں رکھ کر نماز کو پڑھنا چاہیے. اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وافودان والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ خیر. محمد اماء و آلہ. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.